وہ جب کمال صاحب کے گھر ملازمہ رکھی گئی تو محض 8 یا 10 سال کی ایک معصوم بچی تھی۔ اس کے گھرانے کا تعلق پتوکی سے ملحقہ ایک معمولی سے دیہات سے تھا۔ اسے کام تو اس کے دیہات سے ہی تعلق رکھنے والی لاہور شہر کے اس پوش علاقے کی ایک گھریلو ملازمہ دلشاد خالہ نے دلایا تھا، لیکن اسے باجی امبر کی سپردگی میں دینے خود اس کی ماں آئی تھی۔ ماں نے پہلے ہی پھیرے میں باجی پر واضح کر دیا تھا کہ اب وہ تنخواہ کا حساب کتاب کرنے پہلی کی پہلے ہی آیا کرے گی۔ ماں نے جاتے ہوئے ایک بار بھی ڈری سہمی آنکھوں میں کئی انجانے خوف سمیٹے اپنے بہن بھائیوں ماں باپ سے زبردستی دور کر دی جانے والی اس کمسن لڑکی پر ایک اچٹتی نگاہ بھی نہ ڈالی تھی۔ ہاں، دروازے پہ جا کر اس نے واپس گردن گھمائی اور غیر شائستہ لہجے میں چیختے ہوئے بولی، بی بی جی، آج سے کشور تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس سے جتنا چاہے کام لو، اور اگر کام نہ آئے تو جیسے مرضی سکھاؤ، سمجھاؤ، تنگ کرے تو مار بھی لو۔ اتنا حق تو تمہارا بنتا ہی ہے۔ ہاں، تنخواہ پہلی کی پہلی ہی۔ بار بار کے پھیروں کی سکت نہیں اس بوڑھی جان میں۔ پھر وہ پہلی کی پہلی آنے لگی۔ باجی اس کی ہتھیلی پر وعدے کے مطابق تنخواہ بھی دھر دیتی اور اپنے کچھ استعمال شدہ کپڑے، گھر کی کچھ ناکارہ اشیاء، باورچی خانے کی کچھ کیڑا لگی دالیں اور بچے کچے کھائے ہوئے سامان کے ڈبے بھی اس کے حوالے کرتی۔ ماں ان سب کو ایک بسیدہ کپڑے کی گٹھری میں باندھ کر ہنسی خوشی سر پر لاد دیتی۔ باجی اسے واپسی کا کرایہ بھی تھما دیتی۔ واپسی کے لیے مڑتے ہوئے اس نے کبھی بھی اپنے پیٹ کی جنی، گوشت پوست کی بنی، احساس کی گندی بیٹی کی طرف التفات سے نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی جاتے ہوئے سینے سے بھینچ کر اسے اس کے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ تو کبھی اس کی تپتی سلگتی پیشانی پر ایک مروت کا بوسہ بھی نہ ثبت کرتی۔ غریب کو کہاں آتا ہے ایسا پیار پچکار۔ زندگی کے تپتے ریگ گزاروں پر ننگے پاؤں چلتے چلتے اس کے اندر تو محبت اور اپنائیت کا کوئی پھیکا سا رنگ بھی نہیں رہ جاتا۔ گھٹن اور مجبوری کی تلخی اس کی روح اور مزاج کو بھی تلخ بنا دیتی ہے۔ اب باجی امبر جانے اور کشور کے بھاگ۔ وہ دن بھر چپ سادے ہوئے ڈری سہمی اپنوں کی جدائی کا داغ سینے پہ لیے کسی پرچھائی کی طرح کام کاج میں جتی رہتی۔ وہ ہر دم باجی کے حکم کی منتظر رہتی۔ کام میں معمولی سی بھی بے احتیاطی اسے کسی سزا کا شکار بنا سکتی تھی۔ وہ بہت چاہتے ہوئے بھی ہر کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اسے یہاں جو اشیاء کام کے لیے استعمال کرنا تھی اس نے تو زندگی بھر ان کا منہ بھی نہ دیکھا تھا۔ قالین کا ویکیوم، استری، ٹوسٹر، اس نے تو اپنی ماں کو صرف کھیتوں میں کام کرتے، گھر پر جھاڑو پھیرتے، لکڑیوں کی آگ سلگا کر ہانڈی روٹی کرتے یا صحن میں سبھی بہن بھائیوں کے پوتھڑے ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کے دھوتے ہی دیکھا تھا۔ اسے کیا معلوم گیس کا چولہا کیسے جلایا جاتا ہے، کپڑے دھونے کی مشین کیسے استعمال کی جاتی ہے، یا قالین کو ویکیوم کیسے کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ سیکھ لے گی جب باجی اسے چوٹی سے پکڑ کر ایسے گھمائے گی کہ اس کی جان ہی نکل جائے، جب باجی سزا کے طور پر دن بھر اسے روٹی نہیں دے گی، جب باجی اس کے نازک گال پر کڑاکے دار تھپڑ جڑے گی۔ اگر وہ پھر بھی نہ سیکھے گی تو باجی سزا میں سختی کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دیہات کی لڑکیاں سخت جان ہوا کرتی ہیں۔ ان کے وجود کھدرے اور دل احساس سے خالی ہوتے ہیں۔ انہیں جلدی رونا نہیں آتا، کیونکہ اپنے ماں باپ کی مار کھا کھا کر وہ ڈھیٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی سخت جان تھی کہ زناٹے دار تھپڑوں سے خود باجی کے ہاتھ کے جوڑ ہل جاتے، لیکن اس کمبخت کی آنکھوں میں تکلیف میں گندھی کسی سسکی کے وجود سے ٹپکنے والے پانی کا مدھم سا قطرہ بھی نمودار نہ ہوتا۔ امبر باجی کو لگنے لگا جیسے یہ لڑکی گوشت پوست کی نہیں بلکہ پتھر کی بنی ہے، لیکن اپنے مطلب کے لیے اسے سدھارنا تو ضروری تھا، تو اب اسے اس کے خالص دیہاتی طریقوں سے سزا دی گئی، کیونکہ اب بات تھی اپنی انا کو بچانے کی۔ انا کے سفر میں انسان بڑے بڑے مظالم ڈھا لینے میں بھی قباحت محسوس نہیں کرتا۔ ظلم کرنے کا کوئی ایک حربہ تو ہے نہیں، اور ہم انسان تو ان حربوں میں ازل سے ہی بے حد خود کفیل ہیں۔ ہم اپنی محرومیوں اور کمتریوں کے آزار سہ سہ کر تھک جاتے ہیں، تو اپنے سے کمتر اور کمزور کو نشانہ بنا کر اپنے احساس محرومی کی نکاسی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے آسودہ جاں ہونا کچھ ایسے ہی ٹھہرا۔ دیکھو، اسے سدھارنا ہے تو ضمانت جاہلیت کی طرح اس کے وجود کو داہو، اسے سخت تار کے بنے ہینگروں سے اذیت دو، لکڑی یا لوہے کی سلاخ سے داہو، پھر بھی کام نہ بنے تو گرم استری اور چولہے سے کام چلاؤ۔ خیال رہے ان زخموں کی مرہم پٹی نہ ہو۔
وہ جب درد سے تڑپے اور بلبلائے گی تو تمہاری انا کو سکون ملے گا، تمہاری خودسری اور دیدہ دلیری کی آبیاری ہوگی۔ رہی بات اس کی تو اس کے زخم اسے خود ہی سدھار دیں گے، ورنہ تمہیں ایک چھوڑ ہزاروں خادمائیں مل جائیں گی۔ خادماؤں میں تو یہ ملک خود کفیل ہے، جہاں 85 لاکھ خادمائیں موجود ہیں، اس کے باوجود ان کا 35% حصہ تشدد برداشت کر رہا ہے، جس میں اکثریت بچوں کی ہے۔ نہ تو ماؤں نے اپنے معصوم بچوں کو اس اذیت سے کبھی نکالا اور نہ ہی کبھی کوئی تشدد کرنے والا قانون کی گرفت میں آیا۔ پھر کاہے کا ڈر؟ کہانی طیبہ کی ہو کہ شور یا رضیہ کی، اس کا متن تو ایک ہی ہے۔ گھریلو خدمتگار بچیاں ایسا ہی مقدر لے کر جنم لیتی ہیں۔ ظلم کی یہ کہانی کوئی نئی کہانی تو نہیں، ایسی تو کئی کہانیاں ہیں، شاید اس سے بھی کربناک اور روح فرسا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تشہیر سے رہ جاتی ہیں۔ ایک ایسے ہی 12-13 سال کی بچی کی چند سال پرانی کہانی یاد ہے مجھے، جس کا نام تھا کومل، جو کسی سرکاری ملازم کے ہاں گھریلو ملازمہ تھی۔ اس معصوم بچی کی معصومیت کو گھر کے مالک نے اپنی جنسی ہوس کے لیے نوچ ڈالا، اور اس نے شاید زیادہ مذمت بھی نہ کی ہوگی۔ مذمت، ان بچیوں کی مذمت کا عنصر تو ویسے ہی تلف کر دیا جاتا ہے۔ اس نے تو سوچا ہوگا شاید ایک لونڈی کی طرح مالک کی ہر حال میں خدمت گزاری کرنا ہی اس کا فرض ہے۔ پھر اس کی تنخواہ سے اس کے امی ابا کو اپنے 8 بچے بھی تو پالنا تھے۔ ماں کو تو خبر اس وقت ہوئی جب وہ حاملہ ہو گئی۔ وہ مالکن کے دروازے پر بہت روئی پیٹی، بد دعائیں دینے لگی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ مالکن کے ساتھ مل کر اس معصوم لڑکی کے رحم سے اس بوجھ کو گرا دیا گیا۔ اگر بات محض جسم کے گھاؤ کی ہوتی تو شاید وہ بھر جانے تھے، پر اسے قرار آ جاتا، لیکن بات تو روح کے گھاؤ کی تھی، جو اب ساری عمر بھر نہ پائیں گے۔ ہاں، بخشش میں مالکوں کی طرف سے اسے خوب بھاری جہیز بنا کر دیا گیا۔ چند ہی ماہ میں اس جہیز کا ایک لالچی اور بڑی عمر کا مرد بھی مل ہی گیا، اور آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ شاید ایسا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اسی ماں نے اپنے دوسرے نمبر والی لڑکی بھی اسی باجی کے دست شفقت کے تلے دے دی۔ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی بچیوں کے ایسے بھاگ کھل جائیں گے۔ بھیک دینے سے غریبی ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے 2 نوعمر بچوں کو لیا، ایک کو پرانے کپڑے پہنا کر بھیک مانگنے بھیجا اور دوسرے کو مختلف چیزیں دے کر فروخت کرنے بھیجا۔ شام کو بھکاری بچہ 800 اور مزدور بچہ 150 روپے کما کر لایا۔ اس سماجی تجربے کا نتیجہ واضح ہے۔ دراصل بحیثیت قوم ہم بھیک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور محنت مزدوری کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ہوٹل کے ویٹر، سبزی فروش اور چھوٹی سطح کی محنت کشوں کے ساتھ ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں، اور بھکاریوں کو 10-20 بلکہ 100-50 روپے دے کر سمجھتے ہیں کہ جنت واجب ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مانگنے والوں کو صرف کھانا کھلائیں اور مزدوری کرنے والوں کو ان کے حق سے زیادہ دیں۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ بھکاری کو اگر آپ 1 لاکھ روپے دیں تو وہ اس کو محفوظ مقام پر پہنچا کر اگلے دن پھر سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی مزدور یا سفید پوش آدمی کی مدد کریں تو وہ اپنی جائز ضرورت پوری کر کے زیادہ بہتر انداز سے اپنی مزدوری کرے گا۔ کیوں نہ گھر میں ایک مرتبان رکھیں، بھیک کے لیے کچھ سکے اس میں ڈالتے رہیں، مناسب رقم جمع ہو جائے تو اس کے نوٹ بنا کر ایسے آدمی کو دیں جو بھکاری نہیں۔ اس ملک میں لاکھوں طالب علم، مریض، مزدور اور خواتین ایک ایک ٹکے کی محتاج ہیں۔ صحیح مستحق کی مدد کریں تو 1 روپیہ بھی آپ کو پل صراط پار کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، بھیک دینے سے گدھا گیری ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ خیرات دیں، منصوبہ بندی اور احتیاط کے ساتھ۔ اس طرح دنیا بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی، باقی مرضی آپ کی ہے۔